اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ المدد یا سیدنا یا مرشدنا یا غوثنا یا غیاثنا یا مغیثنا یا خطب ربانی یا محبوب سبحانی یا قندیل نورانی حیکل سمدانی صاحب الاشارت والمعانی ابا محمد میرا محی الدین شیخ عبد القادر الجیلانی غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقالات جو فتوح الغیب کی جس کی شرح عظیم محدث شیخ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے ہیں، یہ نواں مقالہ جو ہے آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ جو ہے مقالہ تاسیہ، اس کا نواں مقالہ ہے یہ، اور اس کا عنوان ہے کشف و مشاہدہ۔ تو کشف و مشاہدے کے ضمن میں پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کشف و مشاہدے، ارشاد فرماتے ہیں کہ اولیاء و ابدال کے لیے ایسے افعال خداوندی، افعال یعنی فعل کی جمع ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی جو افعال ہے اس کے بعد افعال خداوندی کا کشف ہوتا ہے، جو اخول یعنی عقلوں پر غالب آ کر عادات و رسوم کو پارا پارا کر دیتے ہیں۔ ان افعال کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے جلال یعنی قہر، اور دوسری قسم ہے جمال یعنی لطف، مہربانی۔ کشف کے جو ہے لغوی معنی ہے کھولنا، مشاہدہ و معائنہ کرنا اور آنکھوں سے دیکھنا۔ مکاشفے کے معنی صوفیہ کی اصطلاح میں، صوفیہ کرام کے پاس جو مکاشفہ جو ہے کسی حکم کے ساتھ قید ہونا اور کسی وصف کے ساتھ مختص یعنی خاص ہو جانا۔ اس میں الہی کے شفاف حجاب کے پردہ رقیق کے پیچھے سے سالک پر بعض ایسی صفات حقائق الہیہ یا حقائق کونیہ کا ظاہر ہونا، اس کو کشف کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو مشاہدہ ہے، ان حقائق الہیہ کا بے مظہر و بے صفت ظاہر ہونا، اس میں سابقہ معائنہ سے بلند خصوصیت و امتیاز کے ساتھ ہو، اور پہلا ظہور بلا خصوصیت و بلا امتیاز ہوتا ہے۔ تو کشف جلال میں اور مشاہدہ جمال میں مستعمل ہے، یعنی جہاں پر صفات جلالیہ ہے وہاں پر کشف کا، اور صفات جمالیہ میں مشاہدے کا استعمال صوفیہ کے پاس زیادہ ہوتا ہے۔ جلال سے مراد صفات قہریہ ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی وہ صفات ہیں جیسے قہار ہے، جبار ہے، مذل ہے، یعنی جو قہر کی صفات ہے۔ اور صفات جمالیہ میں جو مراد صفات لطیفہ ہے، جیسے رحیم ہے، رحمان ہے، غفور ہے، غفار ہے، یہ تمام صفات جمالیہ ہیں۔ تو اب جلال و عظمت کا ظہور، بے آرام کر دینے والا خوف، ہلا کر رکھ دینے والا ڈر، اور احوال کو شگاف کر دینے والا، اس میں دراڑ ڈالنے والا، دل پر عظیم غلبہ پیدا کر دیتا ہے۔ جو جلالی صفات ہے، جب اس کا اظہار ہوتا ہے تو اس کی کیفیات یہ ہوتی ہے، جس کے آثار اعضاء پر پڑتے ہیں، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ جلال الہی کے مشاہدے اور عظمت پروردگار کے انکشاف سے شدت خوف کی وجہ سے آپ کے سینے اقدس سے ابلتی ہوئی ہنڈیا کی آواز سنائی دیتی۔ اسی طرح حضرت ابراہیم خلیل اللہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق بحثاتی روایت ہے،
اور جیسے سیدنا علی کرم اللہ وجہ کے بارے میں بھی کہ جب آپ اذان سنتے ہیں تو آپ کے دانت کپ کپانے لگتے ہیں، خوف الہی سے کہ اب کس کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ آپ جب وضو فرماتے تو آپ کا جسم کانپنے لگتا، اور جب آپ مسجد کی طرف بڑھتے تو آپ اس طریقے سے کپ کپاتے کہ لوگ آ کے پکڑ لیتے اور پوچھتے کہ امام کیا ہو رہا ہے؟ تو بولے کہ جس کے حضور جا رہا ہوں اس کے خوف سے میری یہ کیفیت ہے، اب کس کے سامنے جانا ہے؟ لیکن مشاہدہ جمال و انوار و سرور اور الطاف، یعنی سرور یعنی مسرت، الطاف یعنی مہربانیوں سے اور توفیقات سے متعلق صفات کی قلوب، یعنی قلب کی جمع قلوب ہے، قلوب پر تجلی سے ہوتا ہے، اور لذیذ گفتگو، سکون و حکایات، عطیات جلیلہ اور مقامات بلند ارجمند اور لطف و رحمت خداوندی کے قرب کی خوشخبری سے نوازا جاتا ہے۔ اب یہ صفات جمالیہ کی یہ ہے کہ انسان جو ہے اس کو سکون نصیب ہوتا، راحت نصیب ہوتی، اور اس کے لیے اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ کے قرب کی خوشخبری سے جو ہے نوازا جاتا، جن کی طرف ان بندوں کا انجام ہوگا، اور وہ زمانے مستقبل یعنی آنے والے زمانے میں حاصل ہوں گے، اور ان کے متعلق قلم خشک ہو جاتا۔ کیا مطلب؟ یعنی وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات پہ اس طریقے سے یقین اور اطمینان اور اس کی صفات جمالیہ کے مظہر کے منکشف ہونے سے، تو اب اس کے بعد میں بولے اب ان کے لیے کچھ لکھنا بھی باقی نہیں رہتا، وہ سب ان کے حوالے ہو جاتا۔ قلم خشک ہو جانا یعنی مطلب دیر نتھنگ ٹو رائٹ مور، کچھ ہے ہی نہیں، تو یعنی قلم خشک ہو گیا یعنی مطلب ہر چیز لکھ دی گئی، اب وہ چیز سے واقف ہو جاتے وہ لوگ، اور آئندہ زمانے میں بخششیں مقدر ہو چکی ہوتی ہیں، کہ اب آئندہ آنے والی ہے تو وہ بخششیں جو ہے ان کی مقدر ہو جاتی۔ یہ تقدیر ازلی سے اشارہ ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی جو ہے جو تقدیر ہے ان کے بارے میں، تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ وہ لوگ واقف ہو جاتے ہیں، کہ خضا و خضر سے وہ واقف ہو جاتے ہیں۔ جب خضا و خضر سے واقف ہو گئے تو اب ان کا کوئی عمل اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں ہوتا، اب ان کا ہر عمل جو ہے اس تقدیر کے تابع ہو جاتا، اور اسی کے حساب سے وہ لوگ اپنا ان کے عادات، ان کے عبادات، ان کے اطوار، وہ سب اسی کے تحت چلتے رہتے۔ ان تجلیات و بشارات کی وجہ سے امیدوار اور طلب و جستجو میں خوش اور ثابت قدم رہے، کیا وہ جو ہے وہ ثابت قدم ہو جاتے ہیں۔ اس کے فضل و رحمت اور ان کو حق تعالیٰ کی طرف سے دنیا میں ثابت و برقرار رکھنا اللہ تعالیٰ کا مقصود ہو جاتا، اور وہ جمالی صفات کا یہ پرتو ہوتے کہ وہ لوگوں کو اطمینان اور سکون نصیب ہوتا، اور وہ لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ سے خوشخبری ملتی، اور ان کے لیے جو ہے طلب اس کی جستجو میں ہمیشہ خوش رہنا اور ثابت قدم رہنا ہے۔ اس کے فضل و رحمت اور ان کو حق تعالیٰ کی طرف سے دنیا میں ثابت و برقرار رکھنا ہے موت آنے تک، اور وہ وقت معین ہو چکا ہے، اور اس کا تعین اور اندازہ ہو چکا ہے، اور اس وقت سے قبل یعنی اب یہ وقت آنے سے قبل حصول مطلوب یعنی اپنے مطلب کے حاصل کرنے اور منزل مقصود، اور جو آپ کی جو مقصد ہے، جو منزل ہے جہاں پہنچنے تک رسائی میسر نہیں ہو سکتی۔ خبر خیر کے بادل برستے ہیں مگر وقت مقررہ پر ان کی آمد ہوتی ہے۔ بادل برستے ہیں مگر جب وقت مقرر ہوا تو پھر اس کی آمد ہوتی ہے۔ اس قوم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ملاطفت یعنی یہ مہربانی، یہ پیار، یہ محبت و بشارت اس لیے ہے تاکہ افراط محبت یعنی محبت میں زیادتی، محبت میں بہت زیادہ حد سے نہ بڑھا دے، کہ شدت اشتیاق یعنی شوق کی شدت اور مشقت فراق اور جدائی کی مشقت میں، اس سے دوری کی جو ہے مشقت میں رہنا
کی وجہ سے ان کی قوتیں شکستہ ہو جائیں گی، پھر یا تو ہلاک ہو جائیں یا حقوق بندگی کی ادائیگی و اہتمام سے کمزور ہو جائیں گے۔ تو اب یہ چیزوں کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ان پہ جو ہے ایسی شفقت فرماتا کہ وہ لوگ جو ہے اس کی طرف اس کی رغبت بڑھ جاتی، اور وہ جو اللہ تعالیٰ سے دوری کی جو محنت اور مشقت میں جو ہے اس سے جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ چھٹکارا دلانا چاہتا کہ قرب میں جو ہے قرب کی لذت سے آشنا ہو کرنا ہے اس کو، تو لہذا وہ مشقت وغیرہ سے ان کو جو ہے ان کی جو ہے کمزور نہ پڑ جائیں، وہ لوگ جو ہے ان کے قلوب میں خدا نہ خواستہ کسی قسم کی مایوسی یا دوری کا فکر نہ ہو، اسی لیے وہ اپنے صفات جمالیہ ان پہ جب اظہار کرتا ہے تو وہ اس کے شوق میں خوش رہتے ہیں اور بڑا لطف اٹھاتے رہتے اس کا، یہاں تک کہ انہیں یقین یعنی موت آ جائے۔ اللہ تعالیٰ پہلے اچھا لطف سے امراض باطنہ کا علاج اور خلوب کی تربیت کو مدارات فرماتے رہتا ہے، اب ان کی جو ہے اپنے کرم سے اپنی مہربانیوں سے ان کے باطن کے جو ہے جو مرض ہیں اس کو دور فرما دیتا اور ان کی تربیت فرماتے رہتا ہے تاکہ وہ لوگ جس راستے میں آگے بڑھے ہیں اس کے اوپر ان کو جو ہے ان کو جو ہے اطمینان نصیب ہو اور اس پہ وہ استقامت نصیب ہو، تاکہ تجلیات خیریہ یعنی جو جلالی تجلیات کی شدت سے پارا پارا اور غمزدہ نہ ہو جائے اور تجلیات لطیفہ سے آرام پائیں، کیونکہ تجلیات خیریہ سے خوف کا سلسلہ جاری رہتا کہ صرف جو ہے ایک خوف کی دنیا رہتی، اور جب اس کے اوپر تجلیات جمالیہ ہوتے ہیں تو لطیفہ ہو جاتے ہیں تو اس کو ایک سکون اور اطمینان نصیب ہوتا، تو اس سے ان کو آرام نصیب ہوتا اور خوشحال رہتے ہیں۔ حکمت و مصلحت کے مطابق اپنے بندوں پر احکام و افعال جاری فرماتا ہے، اب اپنی حکمت سے جس طریقے سے بھی اپنے بندوں کے جو ہے احکام ہے جو بھی ہے وہ نازل فرماتے رہتا ہے، تو انہوں جیسا جیسا اس کو حکم ہوتے رہتا اسی کے اوپر وہ اپنی آگے کی منزل طے کرتے جاتے۔ بے شک وہ حکیم و علیم ہے، یعنی اپنے بندوں کے احوال اور قلوب کو جانتا ہے کہ کس قدر قوت و ضعف یعنی کمزوری رکھتے ہیں اور کس قدر خیر و لطف کے متحمل ہیں، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی جان پر اس کے بوجھ سے بڑھ کے اس کے اوپر دباؤ نہیں ڈالتا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، تو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے ان کے اوپر وہ بوجھ نہیں ڈالتا جس کے وہ متحمل یعنی جس کا وہ تحمل نہیں رکھتے، اور کس شخص کو کیا اور کتنا درکار ہے وہ جانتا کہ جس کو جتنا دینا ہے، اسی لیے اولیاء اللہ میں بھی جو ہے بہت سارے درجات ہیں، اب ہر ایک کو اس کے تحمل کے حساب سے انہیں عطا کرتا ہے۔ اب دنیا میں بھی ہم دیکھتے کہ بھئی ایک آدمی کم محنت کر کے بہت زیادہ نعمتیں حاصل کرتا، ایک آدمی بہت زیادہ محنتیں کرنے کے بعد میں بھی کم نعمتیں ہیں، تو اب یہ فیصلے اللہ تعالیٰ کے پاس سے اس لیے کہ انہیں جانتا کہ کس کو کیا دیا جائے، تو اسی طریقے سے اولیاء اللہ کے بارے کے جس کے پاس جتنا تحمل ہوتا ان کو جو ہے ان کو اتنی جو ہے نعمتوں سے سرفراز کیا جاتا جتنا وہ برداشت کر سکتے، تو اب جس کے مرتبے جس نے بلند ہوتے جاتے تو ان کے حساب سے ہے، اب جن کو کسی ایک خاص مقام کے اوپر بھی وہ ٹھہر جاتے، اب بعض لوگ ہیں بعض ہے جو اسی لیے اسے مراتب کہ وہ شریعت ہے، طریقت ہے، معرفت ہے، حقیقت ہے۔ اب معرفت ہر ولی کے لیے ضروری ہے، یہ اس کی منزل ہے، اس کے بغیر اللہ تعالیٰ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو بغیر جانے دوستی نہیں ہوتی، اب ہماری بندگی اب ہم لوگ کیا ہے طریقت ہماری انتہا ہے،
شریعت ہے، اس کے بعد میکزیمم ہمارے تک طریقہ تھے کہ چلو بھائی یہ پیران کرام کے، یہ اولیاء اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنا یہ ہے، مگر جو اولیاء اللہ ہیں وہ لوگ معرفت کی منزل ضروری ہوتی ہے، اس لیے کہ جس کی عبادت کر رہے ہیں اسے پہچان ہو، جس کی عبادت کر رہے ہیں اس سے ان کا تعارف ہوتا، تو اس کے بعد میں وہ عبادت کی لذت بڑھ جاتی، وہ شوق بڑھ جاتا، وہ انہماک، وہ دلچسپی، وہ تمام چیزیں بڑھ جاتی، یہ مقام ہے۔ مگر اب اولیاء میں بھی بعض ہوتے ہیں جو اس مقام سے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں، محدود چند ہیں، مگر انبیاء کے لیے، سب کے لیے ضروری ہے، تمام انبیاء کے، وہ ہوتا مقام حقیقت، جس کو مقام لطیف بھی بولا جاتا، کہ وہ مقام حقیقت ہے، وہ اس راستے کے مسافر سب سے آخری منزل ہے، وہ اس کے اوپر کوئی منزل ہی نہیں ہے۔ اب وہ کیا ہے کہ کامل فنا ہو جانا اور اس کو قائم رکھنا، ہم خود ہٹ جانا۔ اب وہ مقام کے اوپر بندہ جو بولتا وہ خدا کی طرف سے ہوتا، جو کرتا وہ خدا کی طرف سے ہوتا، جیسے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بھئی میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کے پیر بن جاتا ہوں، اس کے کان بن جاتا ہوں، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، تو اب یہ مقام حقیقت کے اوپر یہ نصیب ہوتا کہ وہاں پر بندہ جو ہے، اسی لیے کئی خطبات میں پیران پیر غوث اعظم دستگیر فرماتے ہیں کہ یہ تم سے عبد القادر نے محمد رسول اللہ خطاب کر رہا، تو یہ مقام حقیقت کی باتیں ہوتی ہیں کہ جہاں پر جو ہے حکم کر دیتے کہ ایسا ہو جائے، ہو جاتا، کیوں کہ اب آپ ظاہر میں وہ آپ کو بندہ نظر آتا، مگر اب اس کی ہر حرکت، اس کا ہر فعل وہ خدا کی طرف سے ہو جاتا، خدا کی مرضی سے ہوتا، تو یہ اب مہربانی، اب یہ تو ہو گیا کہ اللہ حکیم و علیم ہے، پھر اس کے بعد میں بولا کہ اللہ مہربان بھی ہے، تو تمام معاملات میں مہربانی فرماتا ہے، رؤوف و رحیم ہے۔ اب دیکھیے رؤوف اور رحیم دونوں کے معنی مہربان ہیں، دونوں کے معنی مہربان ہیں، لیکن رؤوف رحمت کی نسبت زائد ہے، یعنی رافت جو ہے وہ رحمت کی نسبت زائد ہے، پھر رحیم کو مؤخر کیا گیا، رحیم کو بعد میں لایا گیا، کیوں؟ تو رحیم کو مؤخر کیا گیا، اور اگر رحیم سے مراد آخرت کے ساتھ مخصوص رحمت ہو تو پھر وجہ تاخیر ظاہر ہے، اگر رحیم سے مراد یہ ہے کہ نہیں، یہ جو اس کی رحمت جو ہے دراصل اس کی رحمت کا مکمل اظہار قیامت میں ہوگا، کہ وہ جب اپنے بندوں پہ رحم فرمائے گا، تو لہذا اب رحیم بعد میں کیوں لایا، رؤوف کو پہلے کیوں رکھا، رحیم کو بعد میں کیوں لایا، تو اس سے یہ ہوگا کہ چونکہ رحیم کا جو ہے، اگر رحیم کا اطلاق، اس کی رحمت کا اطلاق اگر آخرت سے لے رہے ہیں آپ، تو پھر اس کو تاخیر لانے میں سمجھ بات ظاہر ہو جائے گی کہ بھئی چونکہ یہ آخرت کا معاملہ ہے، لہذا اس کا ذکر بھی پہلے رؤوف کا ذکر کیا، پھر رحیم کا ذکر کیا، تو اسی لیے فرمایا گیا ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کے لیے رحمان ہے، کیونکہ جس کو پیدا کیا اس پہ رحم فرماتا ہوں، تو تمام دنیا والوں کے لیے رحیم ہے، اور مسلمانوں کے لیے، مومنین کے لیے رحیم ہے، تو ہمارے تو پتہ کیا ہوا کہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ رحمان بھی ہے اور رحیم ہے، اور رحمان کا تعلق دنیا سے ہے اور رحیم کا تعلق آخرت سے ہے، کہ آخرت میں جو ہم پہ لطف و کرم فرمائے گا، رحم فرمائے گا، اپنی نعمتوں سے سرفراز فرمائے گا، تو اور اگر رحیم سے اچھا، اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ حضرت بلال سے فرماتے، ارحنا یا بلال، ارحنا یا بلال، اے بلال ہمیں راحت و آشائش پہنچاؤ،
یعنی تکبیر کہہ کے یعنی جو اقامت کی جو تکبیر ہوتی تو بولے کہ اس سے جو ہے ہم کو ہمارے اذان اور اقامت وغیرہ سے ہم کو راحت اور آسائش پہنچا۔ تو پتہ چلا کہ بندہ مومن اذان سننے کے بعد میں اگر اس کی طبیعت میں راحت محسوس نہیں ہوئی تو سمجھ لو کہ اس کے ایمان میں کوئی کمزوری ہے۔ اگر کوئی اذان سن کے بوجھ محسوس کرے یا اس کو تکلیف محسوس کرے تو سمجھو کہ اس کے ایمان میں نقص ہے، کیونکہ سرکار فرما رہے ہیں کہ میرے کو اذان سے راحت، تکبیر سے راحت اور آسائش مہیا ہوتی ہے۔ میں جب اذان سنتا ہوں، جب تکبیر سنتا ہوں تو میرے کو راحت اور آسائش محسوس ہوتی ہے۔ تو اب یہ آپ صاف فرما رہے ہیں کہ اگر تو ایمان والا ہے تو تیرے ایمان کی تقاضا یہ ہے کہ تو اذان سنے تو تیرے کو خوشی محسوس ہو، تجھے راحت محسوس ہو کہ تیرے جیسے بندے کو بھی اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں بلا رہا۔ تو یہ تو خوشی کی بات ہے، مگر ویسا نہیں ہوتا۔ ہم لوگ اذان سنے تو ہم کو وحشت نصیب، استغفر اللہ، کہ ہم جو ہے بولتے ارے یہ کیا پھر اذان ہو گئی، استغفر اللہ۔ تو یہ نقص کو، یہ بیماری کو دور کرو، اس لیے کہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میرے کو اے بلال تکبیر کہہ کے میرے کو راحت اور آسائش فراہم کرو، کہ تم جب تکبیر کہتے ہو تو مجھے راحت اور آسائش میسر ہوتی ہے۔ اور مذکورہ جمال اور صفت لطف کی تجلی کا مشاہدہ کرنے کے لیے نماز میں داخل ہو سکے، کیونکہ اب یہ آسائش اس لیے ہے کہ اب اس کے بعد کی منزل کیا ہے کہ جب ہم نماز میں کھڑے ہوں گے تو ہم اس تجلیات کا مشاہدہ کریں گے، ہم اس کی تجلیوں کا مشاہدہ کریں گے۔ اسی لیے حدیث شریف ہے کہ جب تم نماز میں کھڑو تو یہ یقین کرو کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو۔ اب یہ کیا ہوا؟ مشاہدہ ہوا۔ اب یہ مشکل ہمارے لیے تو بہت مشکل ہو گئی۔ نہیں، میرے آقا اپنے کرم سے ہمارے لیے آسانی بھی کر دیے۔ بولے نہیں تو ایسا سمجھو کہ خدا تم کو دیکھ رہا ہے، تو یہ ہمارے لیے آسانی ہو گئی کہ بھئی ہر مومن کے لیے اتنا تو یقین اس کو نصیب ہو جاتا کہ بھئی بے شک اللہ میری طرف دیکھ رہا۔ اللہ تعالیٰ کے وجود سے انہیں اتنا تو اس کو جو ہے علم اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے نواز دیتا کہ وہ یہ جانتا کہ بھئی اللہ تعالیٰ ہمارے ہر عمل پہ، ہماری ہر حرکت کے اوپر اللہ تعالیٰ کی نظر ہے، وہ ہم کو دیکھ رہا ہے۔ تو بولے اب یہ یقین کم سے کم اتنا، اور یہ نقص ایمان ہے، یعنی یہ ایمان کا نیچا درجہ ہے۔ کامل درجہ کیا ہے کہ مشاہدہ کرنا، اور اس کا ناقص درجہ کیا ہے کہ مراقبہ کرنا۔ اب خدا میری طرف دیکھ رہا تو وہ مراقبہ ہو گیا کہ میں کھڑا ہوا ہوں اس امید سے کہ اللہ میری طرف دیکھ رہا۔ تو اب جو صالحین ہوتے ہیں، جو اولیاء اللہ ہیں، وہ مشاہدے کی دنیا میں رہتے، کہ وہ مشاہدے کی دنیا میں، کہ جب وہ کھڑے ہیں، کیونکہ حدیث میں ہے کہ بھئی خدا کو تم دیکھ رہے ہو، وہ لوگ وہ مشاہدے کی دنیا، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے کہ جلوے سے جو ہے انہیں محظوظ ہوتے، ان کو راحت اور سکون نصیب ہوتا۔ اور ہمارے لیے یہ ہے کہ بھئی کم سے کم اس ادب سے، اس لحاظ سے کھڑو کہ بھئی اللہ تمہاری طرف دیکھ رہا ہے، تو اس میں آپ کے لیے فائدہ ہے۔ اس لیے فرمایا کہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائی گئی ہے۔ نماز میں کیونکہ میں مشاہدہ کرتا ہوں، جب میں مشاہدہ کرتا ہوں تو یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائی گئی ہے۔ اس کلام شریف سے معلوم ہوتا ہے، اب یہاں بڑی اچھی بات ہو رہی ہے، اس کلام شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال مشاہدہ جمال تھا، کیونکہ آپ فرمائیں کہ میرے کو راحت اور آسائش نصیب ہوتی ہے، تو آپ کا آپ جمال کا مشاہدہ فرما رہے ہیں، اور اغلب یعنی جو غلبہ کیا ہوا اکثر تجلیات لطیفہ کا نزول رہتا، اور انکشاف جلال کی وجہ سے
سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے جو ہے ہنڈیا کی طرح جوش مارنے کی جسے آواز سنائی دینا وہ نادر اور خلیل ہے. یعنی ایسی روایات اکا دکا آپ کو ملیں گی جہاں پر آپ صفات خیریہ کا ذکر کرے ہیں، اور زیادہ تر آپ کا جو ہے تمام آپ سیرت پاک دیکھیں گے تو آپ کو صفات جمالیہ کا مظہر آپ ہے. کیوں؟ آپ رحمت للعالمین ہیں. یعنی آپ کی پناہ میں آنے والا، آپ سے محبت کرنے والا آپ کی رحمت کا مستحق ہو جاتا، اور آپ کائنات کے لیے رحمت ہیں. تو لہذا آپ صفات جمالیہ سے زیادہ آپ کا اظہار ہوا، اور صفات خیریہ کا وہ نادر چند واقعات ہیں. تو یہ آج کا مضمون جو ہے کشف و مشاہدے کے متعلق تھا، اور جو آپ کو میں فتوح الغیب سے جو ہے اس کا بیان ہوا. تو اللہ تعالیٰ دعا کرے پروردگار اپنے کرم سے صدقے میں نبی پاک کے، ان کی آل کے، اہل بیت کے، صحاب کے، اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کرم سے اللہ تعالیٰ ہمارے کو ان باتوں کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. تو اس سے مراد یہ ہے کہ بھئی آپ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے حضور رجوع رہو، اور اس توقع سے رہو کہ اللہ تعالیٰ آپ کی طرف رحمت و مہربانی کی نظر فرمائے، اور آپ کو صفات جمالیہ کا آپ کو پرتو پڑے، اس کو سمجھنے کی اللہ ہم کو توفیق عطا فرمائے. اور جب آپ محبت کریں گے تو انشاءاللہ تعالی جو ہے اس سے آپ کو فائدہ بھی نصیب ہوگا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واولیائہ، خصوصاً سیدنا و مرشدنا ابا محمد میرا محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالی، وعلی جمیع شیوخنا و اجدادنا و آبائنا و امہاتنا برحمتک یا ارحم الراحمین.